ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ کوئی شخص تعزیر لگائے تو تعزیر کتنی ہونی چاہیے، اور مولانا مودودی صاحب کا بھی حوالہ دیا ہے کہ تفہیم القرآن میں انہوں نے 10 درے تحریر فرمائے ہیں کہ اس سے زیادہ تعزیر نہیں دی جا سکتی۔ عرض یہ ہے کہ تعزیر کا اختیار ہر ایک کو نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی تعزیر لگانے اٹھ کھڑا ہو۔ وہ قاضی ہے، کورٹ ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ اسلامی سزاؤں میں ایک حد ہے اور ایک تعزیر ہے اور ایک تادیب ہے، یہ 3 چیزیں الگ الگ ہیں۔ حدود وہ ہیں جو شریعت نے متعین کرتی ہیں، صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ اگر یہ گناہ ہے تو اس کی حد یہ ہے، 100 درے ہیں، رجم ہے، اتنے درے ہیں۔ چونکہ شراب کی حد پر اختلاف ہے کہ وہ 40 ہیں یا 80 ہیں۔ حنفی فقہا کے نزدیک اگرچہ 80 ہیں، لیکن چونکہ امت میں فی الجملہ کچھ نہ کچھ اختلاف تو موجود ہے، اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ جب 40 کی روایت بھی ایک موجود ہے تو حد اور تعزیر کے امتیاز کے لیے تعزیر 39 کوڑے لگائے جا سکتے ہیں، 40 نہیں لگائے جا سکتے۔ اگر 40واں کوڑا اس نے لگایا تو اس نے حد جاری کی اور یہ اس نے گناہ کا کام کیا، تعزیر دی جا سکتی ہے، اور وہ بھی حکومت وقت کا اختیار ہے۔ حکومت وقت، قاضی وقت وہ تعزیر کا تعین کرے کہ چونکہ اس سے یہ حرکت کی ہے لہٰذا اس پر تعزیر نافذ کی جائے گی۔ مثلا ایک گروہ ہے، ہجوم ہے، اور بغیر کسی وجہ کے ایک آدمی اٹھتا ہے، غصے میں دوسرے آدمی کو تھپڑ مار دیتا ہے، اس پہ تعزیر۔ کیوں اس سے تھپڑ مارا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو تعزیر میں کہہ سکتا ہے کہ اسے 30 درے لگائے جائیں۔ تعزیر میں قاضی فیصلہ کر سکتا ہے کہ 39 درے لگائے جائیں، 40 نہیں کر سکتا، کیونکہ 40 سے پھر حدود آگے کو شروع ہو جاتی۔ اور یہ تعزیر ہر آدمی کا نہیں ہے کہ ہر آدمی کو اختیار دے دیا جائے، حد تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ امام وقت کے علاوہ کوئی فیصلہ اس کا کرے گا ہی نہیں۔ بڑے بڑے اچھے قاضی کورٹس میں جب اسلامی قوانین رائج تھے تو حدود میں دخل دیتے ہوئے گھبراتے تھے، اور ثبوت پورے طور پر مہیا ہو جانے کے بعد ہی اتنے بڑے فیصلے کرتے تھے۔ اب کہنے کو قتل بھی ایک حد ہے کہ اس کی سزا قتل ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی نے اپنی خلافت میں اعلان فرمایا اور کہا کہ میرے پورے ملک میں پھانسی کی سزا اس وقت تک نہیں دی جا سکتی، قتل کی سزا اس وقت تک نہیں دی جا سکتی جب تک کہ لاسٹ ہیئرنگ، آخری سماعت میں نہ کر لوں۔ میرے پاس مقدمہ بھیجا جائے گا مدینہ منورہ، اور پھر میں فیصلہ کروں گا کہ قتل کا یہ مستحق ہے بھی یا نہیں۔ اتنا زیادہ حدود میں وہ محتاط تھے۔ تو دوسری چیز ہے تعزیر۔ تعزیر بھی لوگوں کا حق نہیں۔ اگر ہم تعزیر کا حق لوگوں کو دے دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا معاشرہ برباد ہو کے رہ جائے، ہر آدمی دوسرے پہ تعزیر لگانے لگے۔ ایک آدمی نے جوتا چرا لیا، اب مسجد والے مل کے اس پہ تعزیر لگائیں؟ ایسے نہیں۔ کورٹ میں جائے گا، جوتا کتنے کا تھا، یہ چوری میں بھی تھا یا نہیں تھا؟ فقہا کہتے ہیں جو چیز اس طرح سے رکھ دی جائے کہ اس کا محافظ کوئی نہ ہو، شاہراہ عام پہ رکھ دی جائے، سر راہ رکھ دی جائے، تو جو اگر کوئی اٹھا لیتا ہے تو یقیناً وہ غلط کام کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو تعزیر اس کے اپنے اصول اور قواعد ہیں، لیکن وہ 10 نہیں ہیں۔ صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ اس پہ بحث کی ہے، لیکن جو آخر پہ فتوے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ 39 درے، اس سے زیادہ تعزیر نہیں دی جا سکتی۔ اور تیسری چیز ہے تعدیب۔ تعدیب وہ ہے کہ کسی کو ادب اور احترام سکھانا، مینرز کی تعلیم دینا۔ جیسے بچے کو ہلکی سی چپت لگا دی، جیسے آپ سنتے ہیں نا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ درہ اٹھایا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو درہ لگا دیا، وہ تعزیر بھی نہیں ہے، وہ تعدیب ہے۔ تعدیب کہتے ہیں ادب سکھانے کو، ٹریننگ کے لیے۔ جیسے کسی کو گھورا، جیسے کسی کو کسی گناہ پر 2-4 تھپڑ رسید، یہ سب تعدیب ہے، ادب سکھانے کے لیے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو تینوں چیزوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے، اور یہ لوگ، ہر آدمی تعزیر اور حد اس سے پرے رہے۔ یہ حکومت کے کام ہے
اور حکومت کو چاہیے کہ قانون میں اس کے نفاذ کے لیے وہ بندوبست کریں۔